پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام ہماری صحیح و پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں و ملوکیت کے ہیں بندے تمام کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام اقبال کی سب سے پہلی نظم ہے جو اس نے لکھی ہے ابلیس کی مجلس شورا تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے اندر ایسی غلامی بٹھائی جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں کبھی آرزو پیدا ہی نہیں ہوتی کہ ظالموں کے سامنے کبھی ہم نے آنکھ اٹھانی ہے اور یہ کہتا ہے یہ ابلیس کا نظام ہے اقبال کہتا ہے یہ ابلیس کا نظام ہے جس کے اندر لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اور ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود کہتے ہیں ان کے مقدر میں ہے ہی سجدہ رکوع ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام اقبال کہتا ہے ان کی فطرت کے اندر ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر کھڑا بھی ہونا ہے یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یا رکوع کرنا ہے یا سجدہ کرنا ہے مطلب ظالم جتنا مرضی جرم کرتے رہیں کوئی آٹا چوری کر جائے کوئی چینی چوری کر جائے کوئی اور چوری کر جائے کوئی سریا چوری کر جائے کوئی سیمنٹ چوری کر جائے کوئی ہارڈ ویئر چوری جو مرضی جس طرح کا بھی چور ہو تو وہ کہتا ہے یہ کبھی بھی ان کے سامنے سر اٹھانے کی بات ہی نہیں کرتے ہمیشہ سر جھکا کر رہتے ہیں پھر اقبال کہتا ہے آگے اقبال کہتا ہے ہماری صحیح و پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام اقبال کہتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین تھے سارے حکمران ان کے پاس چل کر جایا کرتے تھے دعاؤں کے لیے کہ آپ دعا کریں ملک کے لیے ہمارے نظام کے لیے تو کہتا ہے یہ ابلیس کا نظام ہوا کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں جنہوں نے دین کے نام پہ کھایا یہ سارے چل کر اب حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب آپ ہی ہیں چاہے وہ ظالم بھی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو ظالم کے چہرے کو خوشی سے بھی دیکھتا ہے آپ نے فرمایا قیامت والے دن وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور استحکام پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے بروز ہفتہ 21 مئی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ ڈرنگ اسٹیڈیم میں جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی آپ ہمارے پاس ہمارے قائد محترم تشریف لا رہے ہیں مرکزی امیر جس کے اندر ہمارے شہر کے تمام داخلی راستے جتنے بھی ہیں ان کے اندر اور جتنے بھی باہر سے آنے والے ہیں جانے والے ہر جگہ فلیکسز اویزاں کر دیے گئے ہیں اور ہماری سیکیورٹی کے لیے ساری ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں الحمدللہ ساری تیاریاں مکمل ہیں جتنے بھی ہم نے انتظامات کیے تھے سب کو ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ آپ کے سامنے بہاولپور میں سب کچھ ہو گیا ہے اور دوسرا اس کے یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی دوست احباب ہیں ہمارے تاجر برادری ہیں وکلاء برادری ہیں علماء حضرات ہیں مذہبی ہیں سیاسی ہیں جتنے بھی ہیں تمام عاشقان رسول کو ہم نے دعوت نبی پہنچا دی ہے کچھ رہ گئے اور ان تک بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے اب قوم یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ انشاءاللہ 21 مئی کو ڈرنگ اسٹیڈیم کے اندر عوام کا یہ سمندر انشاءاللہ بہاولپور کی ایک دو تاریخ بھی بدلے گی اور عوام کا یہ سمندر یہ ضرور انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو بتائے گا انشاءاللہ کہ اب یہ پاکستان کے اندر سیاست ٹھیکیداروں کی نہیں رہی اور نہ ہی چوروں کی رہے گی نہ ہی لٹیروں کا اب کام چلے گا نہ ہی چوروں کا کام چلے گا اب پاکستان میں چلے گا تو صرف نظام مصطفیٰ چلے گا انشاءاللہ بس اسی لیے ہم آپ کو بلایا ہم آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں السلام اور جو بھی مطلب دور سے نزدیک ہے وہ اس میں شرکت کرے اور جو اس جلسے کو تاریخی جلسہ بنائے اور بتائیں دنیا کو کہ جو خط لے کر پھر رہے ہیں گلی گلی میں کہ وہ اور ہے اور حضور کے غلام اور ہے اپنی کارکردگی تو وہ ایک بھی نہیں بتاتا اور صرف الزام تراشی کرتا ہے اور بات یہ ہے کہ جب یہ 2012 میں شروع ہوا تھا اس وقت نیا پاکستان تھا ریاست مدینہ اور اب آزاد پاکستان اس کے اندر صرف اندر ایک ہی ہے صرف باعث نام چینج ہے برانڈ ایک ہی ہے صرف لوگوں کو نا وہ نئی نئی پھکیاں بنا کر بیچ رہا ہے صدر کو مبارکباد دی تھی اور ہمارے قائد معظم نے اسے بتایا تھا کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ابھی جو خون جو ہے وہ روڈوں سے اترا نہیں ہے اس کے باوجود آپ جو اس کی حمایت کر رہے ہیں ان کو مبارکباد دے رہے ہیں اور ایک اور بات ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے شہباز شریف اور نواز شریف کے 1998 میں یہ باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے تھے ان کے ساتھ آج اسلام لینے کے لیے تیار نہیں اور فرانس اور یہ یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے کیا ان کے اندر اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ حضور کی عزت جتنی غیرت بھی کر لیں اپنے باپ جتنی غیرت بھی حضور کی عزت کے لیے رکھیں اپنے باپ کے دشمنوں سے تو یہ ہاتھ نہیں ملاتے اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں
اور ہمارے قائد محترم نے ہر جمعے کے اندر یہ پریس ریلیز دی ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کے جب آپ کی ہماری کمیونیکیشن ہو جائے گی، جو بھی پریس ریلیز ہوگی، جو بھی ہمارے بیان مذمتی بیان ہوا کریں گے یا جو بھی ہوگی، وہ انشاءاللہ جو ضلع والے ہیں وہ آپ کے پاس پہنچاتے رہیں گے۔ جو ہمارا لیک آف کانفیڈنس ہے آپس میں، جو ہم ایک دوسرے سے لا تعلق ہے نا، جب جس طرح ہماری آپس میں ایک بیٹھیں گے اٹھیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے بارے میں کہا ہے، وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ باقی اور باقی سر وہ جو آپ ابھی تک آپ کا صرف ضبطی بیان تک آپ کا بیان سر اس میں میں جو فرانس والا معاملہ کہہ رہے ہیں نا، اس میں فرانس وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں، میں اس کی بیک گراؤنڈ پہ آ رہا ہوں۔ جو فرانس والا معاملہ آپ بتا رہے ہیں اس میں ہم نے پہلے مذمتی بیان دیا تھا، گورنمنٹ کو وارننگ دی تھی، گورنمنٹ کو ٹائم دیا تھا، اگر گورنمنٹ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا اس کے بعد ہم نے اپنا نیا عمل تیار کیا تھا، اور اس وقت بھی ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ کو وارننگ بھی دی ہے، ان کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے آپ نے کیا ہے اس کا ہمیں وضاحتی بیان دے، خط بھی لکھ چکے ہیں۔ اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر ہمارے لیے میدان تو حاضر ہے، ہم اپنے لیے نہیں نکلتے، ہم حضور کے لیے نکلتے ہیں، ہماری جانیں بھی حضور کے لیے ہیں۔ کیا نیا مطلب ہو اگر آپ کے مطابقات سر اس میں حضور کی عزت ناموس کے لیے اور ہمارے طریق لبیک کا دو ہی مقصد ہے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور حضور کا دین تخت پر لانا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینی پڑی نا، اس سے بھی ریگ نہیں کرے گی۔ مایا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے ہی نہیں، ہماری سب کے ساتھ لٹر ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ہمارے قائد نے فرمایا ہے کہ بھئی اگر قوم نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اگر ہم پھر جا کر ان چور لٹیروں سے پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو جو قوم نے ہم پر اعتماد کیا پھر ہم تو اس سے اتر گئے۔ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول و فضل و کرم، اس کے رسول اور اس کے حبیب کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم میدان عمل میں آئے ہیں اور انشاءاللہ اسی کے فضل و کرم سے کھڑے رہیں گے۔ اور جس بنیاد پہ کھڑے ہیں، جو ہمارا نظریہ ہے اسی نظریے پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ یہ بھی نہیں سوچیں کہ اصل اس میں نا مسئلہ یہ بنا جو آپ بات کر رہے ہیں نا، رمضان شریف کے اندر ہماری کچھ ایکٹیویٹیز جو تھی نا رمضان کی وجہ سے کم تھی، اس میں ان لوگوں نے سمجھ لیا، جو پی ٹی آئی والے تھے وہ کہتے تھے انہوں نے نون سے اطاعت کر لیا، اور نون والے کہتے تھے پی ٹی آئی والوں سے اطاعت کر لیا، اور رمضان شریف کے بعد آپ ان کی آوازیں نہیں سنیں گے۔ اب یہ سارے چپ کر کے ایک دوسرے سے بیٹھ رہے ہیں کہ یار ان کا کرنا کیا ہے۔ کے معاملات میں بھی آئیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضلع کی طرف سے اسپیشل پاسز دیے جائیں گے، آپ لوگوں کو سٹنگ پلیسز دی جائیں گی، اور تحریک لبیک کے ساتھ آپ کا جو گیپ اب تک چلتا رہا ہے انشاءاللہ اس کو فل کیا جائے گا۔ سر کیا کہہ رہے تھے؟ اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے، طریق لبیک آج تک عوام سے دور نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی کمپین نہیں چھوڑی، گلی گلی محلے کے اندر ہم کمپین کر رہے ہیں۔ اور جو کینڈیڈیٹس کی بات ہے، فردر جو چینلز ہیں نا آپ کے، ان کے ساتھ گیٹ ٹو گیدر کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، اور ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے کالعدم بھی ختم ہو گیا ہے اور ہماری کوئی پرسکرائبیشن بھی نہیں ہے پیمرا کی طرف سے، تو کائنڈلی اس میں جتنا آپ ان کو کوریج دیتے ہیں اتنی تک تو دیں نا کہ جو ہمارے نظریہ ہے، ہمارا جو پیغام ہے لوگوں تک وہ تو رسائی ہو۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 چینلوں نے ختم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا دوسرے بھی کر دیں گے۔ یہ جیسے ہمارے